تو اس کا مطلب کہ ساری کی ساری محنت ہم نے جو ہے وہ ضائع کر دی، اور اس منتھ سے ہم نے کوئی بھی فائدہ نہیں اچیو کیا، اللہ معاف کرے، بلکہ وہ وبال بھی بن سکتا ہے ہمارے لیے۔ تو اسی لیے ہم رائٹ اپروچ کے ساتھ انشاءاللہ اس میں داخل ہوتے ہیں، اور رائٹ اپروچ ہے سٹارٹنگ ود سٹیپ 1، رمضان اور روزے کی نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ روزے کا مقصد ہے انسان کو نیک بنانا۔ اگر ایک بندہ رمضان میں بہت کھا رہا ہے تو یہ نیک لوگوں کی نشانی نہیں ہے۔ بہت پی رہا ہے، بہت کھا رہا ہے، کیونکہ لوگ اتنا کھا لیتے ہیں کہ اس کے بعد ان سے رکوع اور سجدہ بھی نہیں ہوتا مسجد میں جا کے، تو پھر لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ ان کی مغرب کی نماز بھی نکل جاتی ہے۔ رمضان میں بس روزے کا یہ مقصد ہے کہ آپ نے اپنی رگوں کو تر کیا، اپنے ظاہر ہے کہ پیاس بجھائی، تھوڑا بہت کھایا، اس کے بعد آپ اللہ کی عبادت کے لیے نکل گئے، اس کے بعد تھوڑا بہت کھایا، انرجی گین کی، آپ تراویح کے لیے چلے گئے۔ تو جو نیک آدمی ہے وہ زیادہ نہیں کھاتا، یہ بہت بنیادی سی بات ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کو بھی آپ دیکھ لیں، ان کی یہی روٹین تھی۔ تو ایک تو یہ کہ اس میں یہ ایم نہ بنائیں کہ میں نے ٹکا کے کھانا ہے۔ کچھ لوگ کا ویٹ بڑھ جاتا ہے رمضان میں، بہت ہوتا ہے یہ، کیونکہ وہ بھوکا رہ کے پھر زیادہ کھاؤ تو زیادہ انسان کا ویٹ بڑھتا ہے، اور اس سے پھر ظاہر ہے کہ سسٹم بھی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو آپ اس رائٹ مائنڈ سیٹ سے انٹر ہو کہ ہم نے کھانے کو کم کرنا ہے، اس منتھ میں پریکٹس کرنی ہے کم کھانے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کافر 7 آنتڑیوں سے کھاتا ہے، یہ کانٹیکسٹ ہے حدیث کا، یعنی کہ وہ بہت زیادہ کھاتا ہے۔ گلٹنی کہتے ہیں اسے، گلٹنی کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ اوور ایٹنگ کرنا اور بہت زیادہ کھانا اور فوڈی ہونا۔ تو آج کے دور میں گلٹنی بھی بہت کامن ہے۔ انسٹا پہ پیجز بنے ہوئے، لوگ کینڈیز کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پیزے اور شیزے کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کھانے کو۔ تو نہیں، ہمارے لیے کم کھانا ہی ہے۔ اگر آپ نے پرہیزگاری کو اچیو کرنا ہے، نیکی کو اچیو کرنا ہے، اس کی پریکٹس رمضان میں کریں، اور اس کے بہت فائدے ہیں۔ فضول خرچی سے بچ جاتا ہے انسان۔ ہوٹلنگ اور فوڈ پانڈا پہ کتنا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، سوچیں انسان کتنا پیسہ سیو کر سکتا ہے اگر وہ کم کھانا شروع کر دے۔ تو وہ گھر ہی بنائے گا ہیلدی ڈائٹ، باہر تو ویسے بھی ہیلدی ڈائٹ نہیں ہوتی۔ پھر دیکھیں یہ جو بفے ہے، یہ بھی آپ نے رمضان میں اس کا بوائیکاٹ کرنا ہے، یا چلیں اگر چلے بھی گئے ہیں تو اس کو ڈسکریج ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ کنسیپٹ ٹھیک نہیں ہے۔ بفے پہ بہت کھانا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ضائع بھی بہت ہوتا ہے بفے پہ کھانا۔ تو یہ ہمارا کلچر بالکل نہیں ہے۔ اس طرح بفے والی افطاریاں نہیں ہوتی تھی صحابہ کی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ ہم نے اپنے گھروں میں بھی مثال قائم کرنی ہے۔ جتنے کم جو ہے وہ ہمارے گھی میں بنے ہوئے پروڈکٹس ہوں گے، آئل میں بنے ہوئے پروڈکٹس، اتنا بہتر ہے۔ ہیلدی ڈائٹ ہو، سنہ ڈائٹ پہ سرچ کریں کیا تھی، رسول اللہ کس سے افطاری کرنا پسند کرتے تھے، اور سمپل ان کی ڈائٹ جو ہے وہ کیا ہوتی تھی۔ تو یہی پرہیزگاری، اسی سے آئے گا تقویٰ۔ ادروائز تقویٰ جو ہے وہ اچیو کرنا مشکل ہے۔ چاہے آپ جتنی مرضی تراویح پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کم کھانا نہیں کھا رہے تو وہ پھر تقوی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ وہ شیطان ایکٹیو ہوتا ہے زیادہ۔ آپ کو پتہ ہے نا، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو جو ویسے ہی بہت زیادہ کھاتا ہے تو وہ پھر شیطان کو بھی ایک موقع ملتا ہے زیادہ ایکٹیو ہونے کا۔ تو اس لیے کم ہی کھانا چاہیے، سٹارٹ فرام ہیئر۔ یہ ایم بنائیں آپ کہ میں نے کھانا جو ہے وہ بہت کم کرنا ہے رمضان میں، جتنی میری ضرورت ہے بس اتنی میں نے پوری کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ روزہ کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس اب میں جو مرضی کھاؤں۔ پھر بہت سی بیڈ ہیبٹس کو چھوڑنے کا ایک بڑا موقع ہے۔ فاسٹ فوڈ کو چھوڑیں رمضان میں، اور فروٹس کی طرف زیادہ توجہ دیں، اور طیب جو ڈائٹ ہے اس کی طرف جو ہے وہ انسان زیادہ توجہ دے۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد تقوی والے اعمال میں نے کہا اس کو سرچ کریں، اللہ کے پسندیدہ اعمال ان کی لسٹ بنائیں، دعاؤں کی لسٹ بنائیں، دعائیں یاد کریں، اپنی عبادات ابھی سے بڑھائیں۔ اور تیسرا گریٹیٹیوڈ کا کنسیپٹ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں آیت نمبر 53 میں کہتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ اینڈ واٹ ایور یو ہیو آف فیور اٹ از فرام اللہ۔ تو اس بات کا اپنے آپ کو بہت ریئلائز کرائیں رمضان کے منتھ میں کہ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ فیور سے نوازا ہوا افطاری کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی کھانے کو نہیں ہے، باقاعدہ فیل کرنے سے ہی یہ فیلنگ آتی ہے کہ وہ لوگ جو ریفیوجیز ہیں، امت کا کنسیپٹ ریوائیو ہوتا ہے نا، اس سے انسان میں ایک ایمپتھی بھی آتی ہے، دوسروں کو دینے کا ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے جب انسان خود فیل کرتا ہے اس بھوک اور اس پیاس کو۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر روزہ اے سی کے کمرے میں بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھ کے گزارا جا رہا ہے، یا کوئی گیمنگ ملٹی پلیئر گیمنگ کھیل کے گزارا جا رہا ہے، تو وہ ایمپتھی تو کل ہوئی ہی۔ ڈوپامین تو ایمپتھی کلر ہے نا، ڈوپامین جو کیمیکل ہے، اس سے تو انسان کی ایمپتھی مرتی ہے،
اور یہ گیمیں شیمیں اور یہ موویز شوویز تو ڈوپامین ہی ریلیز کراتی ہیں، اس کے علاوہ تو ان کا کوئی مقصد نہیں، جو پلیجر کیمیکل ہے۔ تو وہ ایمپتھی تو دور دور تک بلڈ نہیں ہوگی، بلکہ وہ بندہ جو ہے وہ مزید سست ہو جاتا ہے روزے میں، جب وہ بس کمرے میں بند ہو جاتا ہے۔ تو ذرا باہر نکلیں، اچھے کاموں میں ملوث ہوں، کلاسز جوائن کریں، قرآن کلاس، کسی کوئی حلقہ سٹارٹ کریں، اپنے گھر والوں کے لیے سٹارٹ کریں۔ اگر آپ ماشاءاللہ سیکھ چکے ہیں ایک لیول تک، تو گھر والوں کے لیے قرآن کلاس سٹارٹ کر دی، سیرت کی کلاس سٹارٹ کر دی، سب کو جمع کر لیا، یا اپنے وائف کے ساتھ بیٹھے کوئی دعا یاد کر لی، یا قرآن مجید کی کہا کہ چلو جی ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، مخصوص نمبر آف سورز کے جی یہ 5 سورز ہم رمضان میں ختم کریں گے ٹرانسلیشن اور تفسیر کے ساتھ۔ تو گول ہے نا، ایک گول جب آپ نے بنایا تو پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ تو کریں گے، اور وہ چیز آپ کو خرافات سے دور کرے گی، نیٹ فلکس سے دور کرے گی، کیونکہ ٹائم ہی نہیں۔ میرے زیادہ گولز امپورٹنٹ جو ہیں وہ یہ والے ہیں، تو وہ چیز پہ آٹومیٹکلی بریک لگ جائے گی جب انسان کے پاس کوئی گول ہوتا ہے۔ تو گولز کے ساتھ انٹر ہونا، لیکن سمارٹ گولز کے ساتھ، SMART۔ گول شوڈ بی اسپیسیفک، ایس سے مراد ہے اسپیسیفک، ایم سے مراد ہے میجریبل، اے سے مراد ہے اٹینیبل، آر سے مراد ہے ریئلسٹک، اور ٹی سے مراد ہے ٹائم باؤنڈ۔ یہ اس طرح کے گولز بنانا بہت ضروری، ریئلسٹک ہوں، میجریبل ہوں، ٹائم باؤنڈ ہوں، کہ میں اتنا کر لوں گا، اتنے عرصے میں کر لوں گا، اور وہ ریئلسٹک بھی اور اٹینیبل بھی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں اس طرح کے گولز آپ کو بنانے چاہیے۔ تو پھر ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، There are 3 whose supplication is not rejected۔ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی دعا ریجیکٹ نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، the fasting person when he breaks his fast۔ روزے دار جب کہ وہ اپنا روزہ کھول رہا ہوتا ہے، اسی لیے اس موقع پہ دعاز کو بہت اسپیسیفک کریں اور سوچے کیا دعاز کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دعاز جو ہیں وہ زیادہ وہ اچھی ہیں جو آخرت ریلیٹڈ ہے، آخرہ ریلیٹڈ ہے، اور دنیا بھی ظاہر ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا سب سے فیوریٹ دعا اللہ کے نبی کی اسی لیے یہ تھی، اس میں دونوں کا تذکرہ ہے۔ لیکن ہدایت کی دعا، تقوی کی دعا، استقامت کی دعا، اپنے گھر والوں کے لیے دعا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس طرح کی دعائیں، اخلاص کی دعا، باقی دنیاوی چیزوں کی بھی دعا بالکل ہونی چاہیے، لیکن اسپیسیفائی کر لیں ان دعاؤں کو۔ دوسرا ہے دا جسٹ لیڈر، ایک ایسا لیڈر جو جسٹ ہے، جو جسٹس کے ساتھ چلتا ہے، اور یہ گھر والا قوام بھی ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ چلتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اینڈ دا سپلیکیشن آف دی oppressed person، مظلوم کی دعا۔ اللہ raises it up above the clouds and opens the gate of heaven to it. And the Lord says, by my might I shall surely aid you, even if should be after a while۔ مظلوم کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ خاص اس کی دعا جو ہے وہ سنتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح البخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، Verily there is a gate in paradise called Al-Rayyan, through which only those who fasted will enter on the day of judgment. No one else will enter it along with them. It will be said, where are those who fasted? They will stand and no one will enter it along with them. When they enter it, it will be closed and no one else will go through it. تو اس سے روزے دار ہی انٹر ہوں گے، لیکن کون روزے دار؟ نمبر 1، جنہوں نے خالص اللہ کے لیے رکھا اور روزے کے تقاضے پورے کیے، جس طرح سے روزہ رکھنے کا حق ہے، اور یہ بھوک اور پیاس سے ہی حق ادا ہوتا ہے، یہ اس فیلنگ سے ہی حق ادا ہوتا ہے، ادروائز تو اس کو روزہ ہم نہیں کہیں گے۔ یا ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے، نماز ہی نہ پڑھے، بیک بائٹنگ بھی جاری ہے، فضول اعمال بھی جاری ہیں، تو وہ بھی پھر روزے کے اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو احادیث سے پھر ظاہر ہے یہی ثابت ہے کہ یہ ایک فیوریبل منتھ ہے ٹو ڈیٹاکس یور سیلف، ہر طرح کی ڈیٹاکس، اسپرچول ڈیٹاکس، جو بھی دل کے امراض ہیں، بیماریاں ہیں، ان سے ڈیٹاکس ہو بندہ، جو بھی ذہنی بیماریاں ہیں، نیگیٹیویٹیز ہیں، ان سے ڈیٹاکس ہو بندہ، اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو کے، دعا کر کے، اللہ سے تعلق قائم کر کے، لوگوں پہ رحم کر کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جینرس تھے، اور رمضان کے منتھ میں مزید جینرس ہو جاتے تھے، بہت زیادہ جینرس ہو جاتے تھے۔ تو اٹس اے منتھ آف جینروسٹی۔ اگر آپ پہلے ہی جینرس ہیں تو 10 ٹائمز وہ جینروسٹی بڑھ جانی چاہیے، گیونگ کی نیچر، افطاریاں کرانا، لوگوں کو انوائٹ کرنا، چیریٹی کرنا، غربا اور مساکین کا خیال رکھنا، رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنا، مزید جینرس ہو جانا۔
وغیرہ وغیرہ اس سے ڈیٹاکس ہوتا ہے. بندے کے بہت سی بیماریاں جو ہے ذہنی اور قلبی بیماریاں وہ ڈیٹاکس ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہیلتھ وائز بھی ڈیٹاکس کرنا ہے ہمیں. پھر اٹ از دی منتھ آف دعا, بہت امپورٹنٹ ہے. روزے دار کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ویرلی یور لارڈ از جنرس اینڈ شائے, تمہارا رب شرم والا ہے, جنرس ہے. If his servant raises his hands to him in supplication, اگر اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے, he becomes shy to return them empty. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کو حیا آتی ہے کہ میں اس کو ایمٹی ریٹرن نہ کروں. یعنی اس قدر خوبصورت حدیث ہے. تو سوچے روزے کی حالت میں ایک روزے دار ہاتھ جب اٹھاتا ہوگا اللہ کے آگے تو کیا معاملہ ہوتا ہوگا. یہ تو عام حالات کی بات ہو رہی کہ ایک عام بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے رب کے آگے تو اللہ تعالیٰ بہت شائع ہے, اور وہ شائع فیل کرتا ہے ایمٹی ہینڈ ریٹرن کرنا. تو روزے دار کی قدر ہی اور ہے رب کے سامنے. تو ظاہر ہے کہ اس دعا کا پھر ایک اور ہی وہ لیول ہوگا. فیوریبل انوائرمنٹ کی میں نے بات کی, ڈیولز کو چین کیا جاتا ہے, گیٹس آف پیراڈائز کھولے جاتے ہیں. لیکن یہ فیوریبل انوائرمنٹ بھی تبھی اچیو ہوگا جب آپ ایسے حلقات میں جائیں گے جہاں فرشتوں کی محفل, اور وہ مسجد ہے, وہ قرآنک سرکلز ہیں, وہ دروس و تدریس کی جہاں پر محفلیں ہو رہی ہیں وہ والی محفلیں ہیں. وہاں پر مزید فیوریبل انوائرمنٹ آپ کو ملے گا دل نرم ہونے کا اور کچھ مزید چینج ہونے کا. اور بہت سے لوگ دیکھا گیا کہ تراویح پڑھ کر چینج ہو جاتے ہیں, بہت سے لوگ جو ہے قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ ہو کر چینج ہو جاتے ہیں. صحیح البخاری کی حدیث ہے, if one does not leave off false speech and action, اگر کوئی فالس اسپیچ اور ایکشن کو نہیں چھوڑے گا, then there is no need for Allah for one to leave off his food and drink. پھر اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں. پھر وہ بھوک اور پیاس ہے اگر اس نے فالس ایکشن کو نہ چھوڑا اور فالس اسپیچ کو نہ چھوڑا. تو ینگسٹرز کے لیے خاص میں کہتا ہوں کہ اٹس دی موسٹ فیوریبل انوائرمنٹ ٹو لیو ایڈکشنز, فضول قسم کی جو ایڈکشنز پڑ گئی ہیں. تو اس میں حیا پیدا کریں اپنی نظروں میں, اور اس فیوریبل انوائرمنٹ کا فل فائدہ اٹھائیں, کیونکہ روزے کی حالت میں بندہ ویسے ہی برا عمل نہیں کر سکتا. اتنی حیا تو سب کو ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ روزے کھول کے پھر بندہ عبادت کے لیے نکل جاتا ہے تو وہ ٹائم بھی وہاں لگ جاتا ہے. پھر انسان جو ہے وہ سحری کا وقت آ جاتا ہے, سحری کرتا ہے, تو یہ کنٹرول, سیلف کنٹرول آ رہا ہے بندے میں, اور اس کو کانفیڈنس آتا ہے کہ میں چھوڑ سکتا ہوں ایک گناہ کو, کیونکہ رمضان میں بھی میں نے کنٹرول کیا, رمضان میں بھی میں نے چھوڑا. تو یہ پختہ ارادہ کر کے اس میں انٹر ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی گناہ میں انوالوڈ ہے, کوئی بری عادت پڑی ہوئی ہے, تو وہ روزے میں چھوڑنی ہے, رمضان میں اس کو بالکل ترک کرنا ہے, اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے آفٹر. کیونکہ رمضان میں ترک کیا تو آگے بھی. اور ایک اور چیز یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ روزہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. شہوت کو کنٹرول کرنے میں روزے کا بڑا کردار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے, ہنسی مذاق کر رہے تھے, جیسے نوجوان اکثر شادی اور یہ مختلف ایسی کنورسیشن کرتے ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تم میں سے وہ نوجوان جو شادی کر سکتے ہیں وہ شادی کر لو, لیکن جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزہ رکھے, کیونکہ روزہ شہوت کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. تو یہ رمضان میں آپ فیل کر لیں گے کہ واقعی روزے کے بڑے اثرات ہیں, شہوت پہ بڑے اثرات ہیں. تو لیکن روزہ کھلتے ہی اگر ہم ٹک ٹاک کھول لیں گے یا فضول قسم کے پروگرامز کھول لیں گے تو وہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی. جو تقویٰ, جو حیا, جو اسٹرینتھ, جو سیلف کنٹرول ہم نے روزہ رکھ کے اچیو کیا, اور اس کے بعد اس کو بالکل ہم نے نلیفائی کر دیا. نیٹ فلکس پہ بد نظری کوئی نہ کوئی ہو ہی جاتی ہے انسان کی, تو وہ روزہ خراب کرنے کے لیے ظاہر ہے. تو پھر انسان کو یہ بھی سرچ کرنا چاہیے کہ روزہ مکروہ کرنے والے اعمال کیا ہیں, خراب کرنے والے اعمال کیا ہیں. گالم گلوچ ٹوٹتا تو نہیں, لیکن یہ کہ بد نظری, کوئی غلط چیز بندہ دیکھ لے, کوئی غلط الفاظ ادا کر دے, گالم گلوچ کر لے, اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. لیکن جو ٹوٹنے والے اعمال ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے بندے کی. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, رائٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ روزے میں انٹر ہونا.